علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی سمودیوں کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو وہی وہ الفاظ کہہ رہے تھے جو اس وقت کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے وہ جھوٹا کہا جا رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کو بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ نے خود سیکھ لیا ہے، اور آپ کو بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید آپ جو ہے نا وہ چونکہ آپ کوئی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، کوئی بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں، کوئی بڑا منصب لینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے وہ میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ کل ہم نے آیت کریمہ میں پڑھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی تو انہوں نے آگے سے وہ جس طرح وہ پنجابی میں وہ اندر سے اپنا وہ جلاپا حسد نکالتے ہیں کہ کیا یہی رہ گیا تھا، ہم مر گئے تھے کہیں پہ؟ کیا جو مکہ اور طائف کے جو بڑے سردار تھے وہ نہیں اللہ کو نظر آئے، یا کوئی اور نظر نہیں آیا؟ یہی ایک نظر آیا جس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھجوایا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ وہاں پہ جو حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، اول کیا ذکر، کیا ڈالا گیا ذکر علیہ اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان، اسی کو جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ پسند کیا، اسی کے اوپر ہی اللہ نے جو ہے وہ وہی نازل کی؟ نہیں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ بل ہوا کذاب، بلے جھوٹا ہے، اشر، یہ خود پسند ہے، یہ شیخی مارتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بڑا منصب جو ہے وہ لے لے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ان کے، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جاتی تھی۔ کیا اسی کو اوپر ذکر نازل ہوا ہمارے درمیان میں سے؟ ہم نظر نہیں آئے اللہ کو، یا بستیوں کے بڑے سردار نہیں آئے؟ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بات یہ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یا تو یہ کہ وہ جو فرشتہ اس کے اوپر آتا ہے وہ فرشتہ ہمیں بھی آئے اور آگے بتائے کہ ہاں میں نے اس کے اوپر۔ سیعلمون، مضارع سے پہلے جب سین آتا ہے تو یہ مستقبل قریب کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ سیعلمون، ان قریب، غدن، جس طرح ہم کہتے ہیں کل ہی، جلدی پتہ چل جائے گا ان کو، جان لیں گے یہ کل ہی، من الکذاب الاشر، کون جھوٹا ہے اور کون خود پسند ہے۔ بہت جلدی، جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں اچھا تمہیں جلدی کل ہی پتہ چل جائے گا، اب وہ کل جو ہے مستقبل قریب کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب ان قریب یہ جان لیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور خود پسند اور شیخی مارتا ہوا کون ہے۔ جب انہوں نے پھر کہا کہ اچھا صالح، اگر ہم تمہیں تب مانیں گے جب اس پہاڑ سے کوئی اونٹنی، پہاڑ پھٹے، یہ چٹان ہے، سخت چٹان تھی، یہ چٹان پھٹے، اس میں سے ایک 10 ماہ کی گابن زرد رنگ کی اونٹنی جو ہے وہ نکلے، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انا مرسلو، بے شک ہم ارسال کرنے والے ہیں، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، ناقت، ناقت کہتے ہیں اونٹنی، دوسری جگہوں پہ اس کا ناقت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی اونٹنی، یہی بات جو ہے وہ آگے بھی لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ہم ایک اونٹنی بھیجنے لگے ہیں، فتنتن، فے تے نون، اس کا معنی ہوتا ہے امتحان، آزمائش۔ فتنتن، لہم، لیے ان کے، بے شک ہم ایک اونٹنی بھیجنے لگے ہیں آزمائش کے طور پہ لیے ان کے، فرتقبہم، ارتقاب ان سے، اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ فرتقبہم، فے جو ہے وہ علیحدہ کر دیجئے پس کے لیے، ارتقاب، ہم جو ہے وہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، لفظ کیا بنا؟ ارتقاب، رے کاف بے، جس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ فرتقبہم، پس انتظار کیجئے ان کے ساتھ، واستبر، اور استبار ان سے، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ صبر، اور صبر کیجئے۔ پس اب ہم ایک اونٹنی ان کے لیے بھیجنے لگے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ آزمائش ہوگی ان کے لیے، آپ انتظار کریں ان کے ساتھ اور صبر کریں۔ وَنَبِّئَهُمْ، نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اور بتا دیں ان کو، خبر دے دیں ان کو کہ یہ اونٹنی آئے گی، ان الماء، بے شک یہ کہ پانی، قسمتن تقسیم ہے، کاف سین میم، اسی سے لفظ ہمارا تقسیم ہوتا ہے، قسمتن تقسیم ہے، بینہم، درمیان ان کے درمیان پانی کی تقسیم ہے۔ کیا طے پایا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن یہ پانی جو ہے یہ ان کے جانور پیئیں گے۔ یہی بات جو ہے وہ ہم نے سورہ شعراء میں تھی، لہا شربن، ان کے لیے پینے کی، وَلَكُمْ شربن، اس کے لیے بھی، اونٹنی کے لیے اور ان کے لیے، یومن معلوم، کہ دن معین ہیں۔
نشاندہی ہیں کہ ایک دن وہ پیے گی، ایک دن وہ پیئیں گے۔ پہلے شروع میں انہوں نے مان لیا اس بات کو، اس کے بعد ان کو جو ہے بڑا دکھنے لگ پڑا کہ جو اونٹنی آتی اونٹنی ہے وہ سارا پانی پی جاتی، اگلے دن جو ہے پھر ان کے لیے پانی کم ہوتا اور پھر ان کے جانور جو ہے وہ پیاسے رہ جاتے۔ اب شروع میں ڈرتے بھی تھے، وہ پتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، پتا تھا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نکلی ہے، لیکن پھر اندر ہی اندر سے وہ سازش، وہ لاوا پلنے لگا، لاوا پکنے لگا، اور پھر انہوں نے پلان کیا کہ اس اونٹنی کو جو ہے وہ مار دو۔ پس انہوں نے فنادو، نادا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، واو جمع کے لیے فنادو، پس پکارا انہوں نے صاحبہم، ساتھی اپنا، دوست اپنا۔ اس کو زداد بن سلف اس بدبخت کا نام تھا، بہت کڑیل جوان، بہت طاقت والا، لیکن انتہائی بد کردار، شکی القلب وہ شخص تھا۔ اس کو بھی راضی کیسے کیا گیا تھا؟ کیونکہ خاتون تھی جس کے وہ عشق میں تھا، اور اس خاتون کو کہا گیا، اس نے اس کو کہا کہ تم اس کو مار دے تو پھر جو ہے میں تیرے ساتھ جو ہے شادی کروں گی۔ کہتے زرار یا زداد بن سلف اس کا نام تھا۔ فنادو صاحبہم، بس بلایا انہوں نے اپنے دوست کو، فطاعتا لفظ کس سے ہے؟ این توئے واو، جس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بڑھانا، دست درازی کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ پس ہاتھ بلایا اس نے، فآکر، این کافرے، جس کا معنی ہوتا ہے کاٹ ڈالنا، پس اس کو کاٹ ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ یہی بات ہم سورہ شمس میں پڑھتے ہیں، اذم باسا اشکاہا، اٹھا ان میں سے ایک شکی القلب، فقال لهم رسول اللہ، انہوں نے کہا ان سے، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ سکیا ہے، اور اس کی باری پانی کی اپنی علیحدہ ہے۔ فکذبوہ، پس جٹلایا انہوں نے اس کو، فاکروہا، پھر کاٹ ڈالا اس کو۔ فدمدم علیہم ربہم، پھر ان کے رب کی جو ہے وہ طرف سے ہلاکت جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی، بذنبہم، بسبب ان کے گواہوں کے، فسواہا، پھر برابر کر دیا ہم نے سب کو، کہ وہ انہی میں سے ذنب آسا اشکاہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، فکذبوہ فاکروہا، انہوں نے جٹلایا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت ڈال دی، فسواہا، سوا ان سے برابر کر دیا، پھر ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ کو ان کے انجام سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر جو بدبخت ہیں، اگر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کو ان کی ہلاکت کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے وہ آپ آ جائیں واپس اس کے اوپر۔ بلایا انہوں نے اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، فطاعتا، پس بڑھایا اس نے ہاتھ اپنا، فآ کر، اور کاٹ ڈالا اس کو۔ فکیف کان عذابی، کیوں کر ہوا پھر عذاب میرا، ونذر، اور ہم نے ہمارا ڈراوا میرا کیا کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ایک چیخ، ایک چنگاڑ آئی، اسی کو جو ہے وہ صاعقہ لفظ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے۔ انا ارسلنا، بے شک بھیجا ہم نے طرف ان کی، صیحتن، چیخ، چنگاڑ، واحدتن، ایک کو، ہم نے ایک دس دینا، ایک چیخ، ایک چنگاڑ جو ہے وہ آئی، جیسے آئی، اور اس نے جو ہے وہ ان سب کے کلیجے پاڑ کے رکھ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ اگر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ، کچھ انسان بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، کسی کے دل کو جو ہے وہ گزن پہنچتی ہے، کسی کے دل بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو آپ دیکھ لیجئے آپ کی ہارٹ بیٹ کہاں جاتی ہے۔ وہ اتنی زبردست چیخ چنگاڑ تھی کہ اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ سارے کے سارے جو ہیں وہیں مر گئے، دل پھٹ گئے ان کے، مر گئے وہاں پہ، وہ سب کچھ ہو گیا ان کے لیے۔ فکانو، پس ہو گئے وہ، کہشیمن، کاف تو ہے وہ حرف تشبیہ، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ حشیم۔ حشیم بیسیکلی کہتے ہیں توڑی کو، بھوسے کو۔ عرب کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، یا اس سے پہلے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے، کہ جانوروں کا باڑا کس سے بناتے تھے؟ ایک باڑ اس کے ارد گرد جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ باڑ کوئی ایسی نہیں تھی، وہ سوکھی ہوئی ہوتی تھی کانٹوں والی۔ اب اگر وہ باڑ، وہ بھیڑ بکریاں یا وہ اونٹ اگر اس باڑ کو توڑتے، تو توڑنے کے بعد اس میں سے اوپر سے گزر جاتے تو نیچے کیا بچتا تھا؟ بھس بن جاتا تھا، یعنی کہ وہ بالکل جو ہے وہ ملیدہ سا اس کا بن جاتا تھا۔ جو توڑی یا وہ باڑ تھی، اگر ایک سوکھی ہوئی باڑ ہو، سوکھی ہوئی جو ہے وہ ٹہنیاں ہوں، ان ٹہنیوں کے اوپر سے جانور گزر جائیں تو پھر وہ کیا رہ جائے گا اس میں سے؟ کہشیمن، ماند ٹوٹی ہوئی، المحتضر، محتضر احتضار ان سے، اس باڑ سے، ماند اس روندی ہوئی باڑ کے،
جو ہے وہ جس باڑ کے اوپر سے کچھ جانور گزر گئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا، ان کی بس خاک، ان کی مٹی جو ہے وہ پڑی رہ گئی، اور باقی ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ کحشیم المنتظر محتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّکْرِ نصیحت کے لیے، وَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ ہے کوئی نصیحت لینے والا اس سے؟ یہ قرآن بار بار ہمیں کھول کے کیا بتا رہا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کی نفی کی، ان کو نہ مانا، ان کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، ہم نے قوم عاد کا قصہ پڑھا، ہم نے قوم سمود کا قصہ پڑھا، اب اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ قوم لوط کی ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کام اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا، ہم اب یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، ہم اللہ کی بھی نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کی بھی نہیں مانتے۔ جو کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ہم اس سے انکاری ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی کفر ہوتا ہے بھائیو، یہی انکار کرنا ہوتا ہے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، چھپانا، بٹھانا، یہی انکار ہے۔ اب اگر قرآن ہمارے سامنے آسان ہے، دیکھیے اس میں سے کون سی چیز ہے؟ ایک دفعہ صرف ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ روز میں کہتا ہوں کہ صرف آدھا گھنٹہ دے دیں ہم اس کو نا، تو ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ ہمارے پاس اس موبائل جیسے شیطان کے لیے جو ہے وہ دن کے 24 میں سے 18 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو بریکنگ نیوز دیں، ایک خبر آئی، ادھر آئی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، فوراً سے پہلے جو ہے پورے پاکستان میں پھیل جانی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی خبر آ جائے تو اس کو چھپاؤ، تاکہ اللہ سبحانہ تمہارے ایپ چھپائے۔ ہم اس کو جو ہے وہ پبلش کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے اوپر دے دیں تاکہ جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے۔ ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، بجائے ان چیزوں کے ٹائم دینے کے۔ آپ کے پاس اس کا بہترین حل بھی ہے، ہر چیز کا حل اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا حل کیا ہے اس کا؟ آپ سنیے اس کے اوپر قرآن، آپ پڑھیے اس کے اوپر قرآن، آپ سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس کے اوپر، آپ سنیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اور جتنے بڑے جید علماء ہیں، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سیکھیے قرآن کو۔ ہماری پرائرٹیز وہ نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز یہ دنیا کی جو ہے وہ رنگینیاں ہیں۔ تو آسان قرآن ہے، کوشش تو کریں ہم ایک دفعہ اٹیمپٹ کریں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اس میں کیسی برکت ڈالتا ہے۔ ہم 2 لوگوں نے شروع کیا تھا یہاں پہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو ہے وہ 100+ لوگ تو اس وقت آن لائن دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ برکت ہے، اگر ہم ہدایت کی طرف چلیں گے تبھی ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو یہ قرآن اللہ نے میرے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف پڑھ کے ثواب ہی کماتے رہیں گے تو یہ تو ضابطہ حیات ہے، تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ پھر زندگی گزارنے کے لیے پھر مجھے کسی اور کا جو ہے وہ رول ماڈل کو جو ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ رول ماڈل تو میرے پاس رسول پاک کی ذات ہے، صحابہ کرام ہے ہمارے لیے، یہ قرآن ہے ہمارے لیے ایک چارٹر۔ اس چارٹر کو چھوڑ کے ہم دوسروں کی جو ہے وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے ایک دفعہ پھر، اُلقِیَ الذِّکْرُ، ڈالا گیا ذکر، نصیحت وہی کی گئی، علیہ، صرف اسی پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے۔ اس میں کون سی خوبی تھی کہ اس کو جو اللہ نے چنا ہے؟ اب یہ نہیں دیکھتے کہ خوبی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ 40 سال تک ان کی فیورٹ پرسنالٹی نہیں تھی؟ اپنے فیصلے کس سے کرواتے تھے؟ سچا کس کو کہتے تھے؟ صادق کس کو کہتے تھے؟ امانتیں کس کے پاس رکھوایا کرتے تھے؟ اسی کے پاس ہی۔ یہی بات پھر اس وقت مشرکین کہہ رہے تھے کہ مکہ اور طائف کے جو ہے وہ سرداروں میں سے کوئی نہیں ملا اللہ کو، یہ جو بڑے سردار تھے ان سرداروں میں سے کوئی نہیں۔ بل ہوا کذاب، بلکہ وہ ہے جھوٹا، اشر اور خود پسند، شیخی بات۔ یہ بات جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہی گئی، تو پھر آگے جواب دیا گیا، سَيَعْلَمُونَ غَدًّا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِ، بہت جلدی کل ہی یہ جان جائیں گے کہ جھوٹا کون ہے اور شیخی باز کون ہے۔ انا مرسل الناقۃ، یہ مانگتے ہیں نا کہ اس میں سے کوئی پہاڑی میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم اونٹنی نکالنے لگے ہیں، فتنۃ لہم، آزمائش ان کے لیے، آزمائش کے طور پہ ہم ایک اونٹنی ان کی طرف بھیجنے والے ہیں، فارتقبہم، پھر آپ انتظار کیجئے، واصطبر، اور صبر کیجئے، دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، نبئہم، اور خبر دیجئے ان کو، ان الماء قسمت، بے خبر دیجئے پانی کی، قسمت، اس کی باری مقرر ہے، وہ تقسیم شدہ ہے، بینہم، درمیان ان کے، کہ ایک دن وہ پیے گی، ایک دن پانی کے لیے ان کے لیے ہوگا۔
کل شرب محتضر، شرب محتضر یہ جزم ہے، کل شرب محتضر، اور ہر کسی نے اپنی ہی باری پہ حاضر ہونا ہے، اپنی ہی باری پہ پانی پینا ہے۔ فنادو، پس وہ تنگ آ گیا اور پھر انہوں نے پکارا، فنادو صاحبہم، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو بلایا، فتعاطا، پر پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، فآکر، اور کاٹ ڈالا اس کو تیار کیا، اس کو منایا، اس نے جو ہے وہ آیا اور اس نے اونٹنی کی رگیں کاٹ ڈالی، اور جب رگیں کاٹ ڈالی تو پھر اونٹنی جو ہے وہ فوت و مر گئی۔ فکیف کان، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے، فکیف کان عذابی، کیوں کر ہوا پھر میرا عذاب، ونذر، اور کیسا ڈراوا تھا میرا، کیسا میں نے ان کو خبردار کیا تھا۔ انا ارسلنا علیہم، 3 دن کے لیے مہلت دے دی گی، 3 دن تمہارے پاس ہیں، 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ انا ارسلنا علیہم، بھیجی ہم نے ان کے اوپر ایک چیخ، ایک چنگاڑ، کچھ نہیں کیا، کوئی فوج نہیں آئی، کوئی آسمان نہیں گرا، ایک آواز، ایک چیخ، ایک چنگاڑ آئی، اور سارے کے سارے جو ہے جہاں جہاں تھے وہ مر گئے، وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو گئے سارے۔ فکانو کا حشیم المستعذر، اور مانند ہو گئے وہ ٹوٹی ہوئی، کھائی ہوئی روندی ہوئی باڑ کی مانند ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ آسان کیا ہم نے اس قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب مجھے بتائیے اس میں کون سی مشکل چیز ہے جو ہم کہتے ہیں قرآن ہم نہیں سمجھیں گے، جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ خود نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھیں، مفہوم سمجھیں اس کا، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک